آپ موجود ہیں جہان، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں واقعی حقیقتاً لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو کیا وہ یہ بات ان کو یاد نہیں ہوتی کہ انہیں بھی ایک وقت میں جا کر والدین بننا ہے، اس رشتے سے منسلک ہونا ہے، کل ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گی، کیونکہ مکافات عمل ہے، آپ کو دنیا میں، ابھی ہم نے آگے بات کر لی نا کہ آپ کو دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے گا، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا. ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرما رہے ہیں، ما من مسلم یصبح ووالداہ عنہ راضیان الا کان له بابان من الجنہ. کوئی ایسا مسلمان جو روز صبح اٹھے اور اس کے دونوں ماں باپ اس سے راضی ہوں تو روزانہ 2 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر حدیث بہت لمبی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں. تو پھر ایک صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وَإِن ظَلَمَا، کہ چاہے وہ اس کے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں، یعنی ماں باپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ماں باپ اگر اولاد پر ظلم ہی کیوں نہیں کر رہے پھر بھی وہ ان کا فرما برداری کہے تو کرے. تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. چاہے ظلم ہی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ حسن سلوک کریں، اس کے باوجود بھی آپ نرمی سے بات کریں. علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں لو علم اللہ شیئا فی العقوق ادنی من اف لحرمہ. اگر اللہ تعالیٰ کو اس اف سے بھی کم کوئی چیز جو ہے وہ ماں باپ کو کہنے کے لیے حرام قرار دینی ہوتی تو اس کو وہ حرام کر دیتے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیزیں اس کو بھی حرام قرار دے دیا، تو سوچیں بڑی چیزیں کہاں، وہ بدتمیزیاں کہاں. اور آج کل جس طریقے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مشاہدات ہیں، یقین کریں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولاد نے ماں کو مارا تک ہے، پیٹا تک ہے، اور راتوں رات پیروں میں ایسا درد اٹھا جس کا کہ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، راتوں رات دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ مکافات العمل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا وہ سامنے آتا ہے. کیوں اویس القرنی جو ہیں وہ تابعی ہوئے، وہ صحابی ہو سکتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے تھے، لیکن وہ مدینہ منورہ اس وجہ سے یمن سے نہیں تشریف لے کر گئے کیونکہ ان کی ماں کو ان کی زیادہ ضرورت تھی، وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ نہیں گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابہ کرام کو یہ بات بول رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب، ابو بکر الصدیق، علی رضی اللہ عنہ، ان سب کی مجلس میں یہ بول رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اویس القرنی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے ان سے دعا کروانا. اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا صرف کس وجہ سے کہ وہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں. صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ماں کی تڑپ کی وجہ سے زمزم جیسا پانی نکال دیا گیا کہ ماں جب تڑپ کے صفا مروہ پر گھوم رہی ہے اپنی اولاد کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر اس طریقے سے رحم آتا اور رہتی دنیا تک لوگ جو ہے وہ اس پانی سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اور اس میں حقوق الوالدین کا جو لفظ یوز ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں تو حق جو ہے وہ ایک چیز کو چترے چترے کر کے پھاڑ دینا ہے. تو کہیں پر بھی ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عربی میں جو وہ معصیہ کا لفظ یوز نہیں ہوا ہے، گناہ کا لفظ یوز نہیں ہے، حقوق الوالدین کا ہوا ہے کہ تم جب ماں باپ کو ایک چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچاتے ہو نا تو ان کا دل اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں، تمہارے عیش و آرام سب کچھ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی چیز جو ہے وہ پلٹ کے تمہارے سامنے آتی ہے اپنی اولاد کی اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے اگر بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ سے اگر اس طریقے سے کرے گا، بولے گا آپ بھی تو دادا سے اسی طرح بات کر رہے تھے، آپ بھی تو ان کے اوپر چلائے تھے، آپ نے بھی تو اس طریقے سے کیا تھا. تو ایک بچے کا بھی اس طریقے سے قصہ سنا تھا میں نے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ بھیج دیا. تو جو ہے وہ بچہ اپنی ماں سے بول رہا ہے کہ جب آپ بڑی ہوں گی تو آپ کو بھی تو میں نے بھیجنا ہوگا، یہ گھر تو پھر میرا ہو جائے گا نا، تو آپ کو بھی میں. تو وہ ہکا بکا وہ اس وقت ان کو جو ہے وہ ایک جھٹکا، ایک شوق لگتا ہے، وہ ایک ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ پھر وہ جاگتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ابھی سے ہی ہم نے اس چیز کو تیار کر دیا ہے، اس کو سامنے جو ہے وہ اپنے بچے کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کرتی ہے نا، وہی چیز سامنے کر کے دکھا رہے، وہی چیز آپ کے پاس پلٹ کر آئے گی. اور قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہی گئی ہے کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور آج آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے، سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے کیونکہ بیٹیوں سے کم یہ چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے لیکن قیامت کے نزدیک یہ چیز سب سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب بیٹی ماں بنتی ہے تو اس کو اپنی ماں کی قدر محسوس ہوتی ہے اس وقت جب وہ خود ماں بنتی ہے. تو یہ واقعی دنیا مکافات عمل ہے، آپ نے ابھی سے ہوش میں آ جانا ہے، اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے.